السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10th چیپٹر نمبر 17 سبجیکٹ بائیولوجی۔ آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بائیو ٹیکنالوجی۔ اس سے پہلے ہم چیپٹر نمبر 18 فارماکولوجی کو ڈسکس کر چکے ہیں پہلے لیسن میں، جتنے اسباق ہم پڑھ چکے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم بائیو ٹیکنالوجی اور اس میں استعمال ہونے والی ٹرمز اور اس بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے بننے والی جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ بائیو ٹیکنالوجی کا تھوڑا سا تعارف دیا جا رہا ہے جو کہ بک میں پہلے 2 پیج پر ڈسکس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی کی۔ دی برانچ آف بائیولوجی that deals with the scientific study of microorganisms and their benefits for human beings۔ بائیو ٹیکنالوجی بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم مائکرو آرگنزم کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں کے فائدے کے لیے چیزیں بناتے ہیں، اسے بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی میں ویسے تو بہت ساری ٹرمز یوز ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کی بک میں ڈسکس کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے جینیٹک انجینئرنگ۔ جینیٹک انجینئرنگ ایک جدید ترین بائیو ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، جدید ترین بائیو ٹیکنالوجی کا پیشہ ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ میں ہم ڈی این اے کو وراثتی طور ڈی این اے جو کہ ایک وراثتی مادہ ہے، ڈی این اے جو کہ ایک وراثتی مادہ ہے، اس ڈی این اے کو تبدیل کرتے ہیں، ڈی این اے کو سیل سے نکال لیتے ہیں، ڈی این اے کو سیل میں داخل کر دیتے ہیں، ڈی این اے کی مرمت کرتے ہیں، ڈی این اے پر موجود جو کروموسومز پر موجود جینز ہوتے ہیں، جو ناقص جینز ہوتے ہیں، جو بیماریاں پیدا کرنے والے جینز ہوتے ہیں، ہم ان کو متبادل صحت مند جینز کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جینیٹک انجینئرنگ کا، ایک ایسا شعبہ ہے جس میں وراثتی مادے یعنی ڈی این اے کو تبدیل کیا جاتا ہے، سیل میں داخل کیا جاتا ہے، سیل سے نکالا جاتا ہے، اس کی مرمت کی جاتی ہے، اور جو بیماریاں پیدا کرنے والے جینز ہوتے ہیں ان کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے صحت مند جینز کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور ایسا اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اپنی پسندیدہ خصوصیات والے جاندار پیدا کر سکیں۔ پھر آج کل بائیو ٹیکنالوجی کا سکوپ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ہم اسے میڈیسن کے طور پر، زراعت کے طور پر، ماحولیاتی طور پر اور بہت سی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہم میڈیسن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس میں جین تھراپی۔ کسی بھی جاندار کا جینز کے ذریعے علاج کرنا، کسی بھی جاندار کا جینز کے ذریعے علاج کرنا اسے جین تھراپی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے جاندار ایسے ہیں جن میں پہلے وراثتی طور پر بیماریاں پائی جاتی تھیں، اب ان کو جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے یا بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہے، تو ان میں اپنی پسندیدہ خصوصیات والے جاندار پیدا کیے گئے ہیں۔ تو ایسے جاندار جن کو وراثتی طور پر تبدیل کیا جائے، جن کا وراثتی سیٹ اپ تبدیل کر دیا جائے، جینیٹیکلی سیٹ اپ چینج کر دیا جائے، اسے ٹرانسجینک آرگنزمز کہتے ہیں۔ ایسے جاندار جن کو وراثتی طور پر تبدیل کر دیا جائے ٹرانسجینک جاندار کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فرمنٹیشن۔ فرمنٹیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں گلوکوز کی نامکمل آکسیڈیشن ہوتی ہے، اسے این ایروبک ریسپائریشن بھی کہتے ہیں۔ فرمنٹیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں گلوکوز کی نامکمل آکسیڈیشن ہوتی ہے اور اسے این ایروبک ریسپائریشن بھی کہتے ہیں۔ اس فرمنٹیشن کے عمل سے شراب، کشید کردہ سپرٹ، بہت سی بنز، بہت سی میلٹڈ فوڈ بنائی جا رہی ہیں۔ یہاں پر کچھ کا ذکر کیا گیا ہے، مثال کے طور پر الکوہل فرمنٹیشن کے ذریعے بنائی جا رہی ہے،
میتھائل ہے، ڈائی میتھائل ایتھر ہے، ایکرائلک ایسڈ ہے، لیکٹک ایسڈ ہے، انٹرفیرون ایک اینٹی وائرل پروٹین ہوتی ہے، ان کو ہم بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ بایو پیسٹیسائڈز ہیں، بایو فنجیسائڈز ہیں، بایو انسیکٹیسائڈز ہیں اور بایو فرٹیلائزرز ہیں۔ یہ ایسی پروڈکٹس ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے اور فرمنٹیشن کے ذریعے بنائی جا رہی ہیں۔ آج کا اتنا کافی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن کے ساتھ ان کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔